بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم پورے بنی نوع انسان مل کر بھی اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کے 2 مقامات پر فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر روئے زمین پر پائے جانے والے سارے سمندروں کا پانی بنا دیا, کوئی سیاہی بنا دی جائے, سمندروں کے پانی کی سیاہی بنا دی جائے اور بنی نوع انسان لکھنا شروع ہو جائے, سارے بنی نوع انسان ختم ہو جائیں گے, سیاہی ختم ہو جائے گی, اتنی سیاہی اور بھی لائی جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی, لیکن تیرے رب کی کلمات ختم نہیں ہوں. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان سب کی قلمیں بنائی جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ ان سمندروں کی سیاہی کو 7 گنا کیا جائے ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کی کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں. اس ذات کریم کی کس کس نعمت کا شکر کیا جائے, اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر مسلمان نہ ہوتے تو آج کوئی کسی مندر میں گھنٹیاں بجا رہا ہوتا, کوئی کسی چرچ میں گرجے میں جا رہا ہوتا. اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان بنایا ہے. نہ مندر, نہ گرجا, نہ کوئی اور عبادت خانہ. ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے گھروں میں آنے کا حکم دیا, ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں دین اسلام کی دولت سے نوازا. وہ دین اسلام جو تمام ادیان سے اعلیٰ, کامل اور مکمل دین ہے. جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان آسمان سے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگوں, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے, تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے
اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ دین اسلام ہمارے لیے اللہ کا پسندیدہ دین ہے، کامل و مکمل دین۔ پہلے جتنے بھی ادیان گزرے ہیں، ادیان سماویہ ہوں، ادیان باطلہ کو تو چھوڑ ہی دیجیے، ادیان سماویہ ان میں سے بھی کسی دین کے بارے میں یہ شہادت نہیں ہے کہ یہ کامل و مکمل دین ہے۔ یہ صرف اللہ رب العزت نے ہمارے دین اسلام کے بارے میں شہادت دی، اور یہی وہ شہادت ہے جسے سن کر ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے کہا تھا، معروف واقعہ ہے، کہا عمر، اللہ نے تمہارے دین کے بارے میں آسمان سے وہ شہادت نازل کی ہے کہ اگر ہمارے دین کے بارے میں نازل کی ہوتی، جس دن وہ شہادت نازل ہوتی ہم اس دن عید منایا کرتے، لیکن ہمارے یہودیت کے بارے میں ایسی شہادت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم ہے کہ جس دن ہمارے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی اس دن ہماری ایک نہیں ہماری دو عیدیں تھی۔ اس دن جمعہ تھا اور دوسری عید یوم عرفہ تھا۔ یوم عرفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میدان عرفات میں تھے جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سب سے کامل مکمل اعلیٰ دین اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی جیسا کوئی نبی نہیں ہے۔ تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سردار اور سب کے اعلیٰ سب سے بڑھ کر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، تلک الرسل، تیسرا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم تمام انبیاء اور رسول کو نبی رسول مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن جسے اللہ رب العزت مقام دے اس کو قبول کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی شرف ہم کلامی بخشنے کے لیے کہا کہ کہاں آؤ، معلوم ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہاڑ پر منگوایا، تو اللہ نے پہاڑ پر منگوایا، اور جب باری آئی ہمارے نبی کو شرف ہم کلامی سے نوازنے کی تو 7 آسمانوں سے اوپر اپنے پاس بلایا۔ یہ فرق مراتب ہے اور یہ ہمیں قبول ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اور میرے بھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت کا فرد بنایا ہے جس امت کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ عمران، تم بہترین امت ہو۔ یہ شرف نہ عیسائیوں کو، نہ یہودیوں کو، نہ پہلے کسی نبی کی امت کو، یہ شرف اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو مسلمانوں کو عطا کیا۔ البتہ اس شرف کے حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 3 شرطیں رکھی ہیں، 3 ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور وہ ڈیوٹیاں کیا ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جہاں یہ فرمایا کہ تم بہترین امت کے فرد ہو، وہاں ساتھ ہی اللہ رب العزت فرما دیا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی ذات پر ایمان ہمارا ہے یا نہیں؟ ہمارا سب کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ گویا کہ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ ہم سب ایمان والے ہیں، الحمدللہ۔ اب یہاں اگر یہ تفصیل شروع کریں کہ ہمارے ایمان کا درجہ کیا ہے، ہم کس درجے کے ایماندار ہیں، تو پھر پول کھل جائیں گے، کیونکہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ، اللہ کو اس کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت کے ساتھ، اللہ کو اس کے کمالات کے ساتھ مکمل مانا جائے،
اور اللہ کی صفات و کمال میں اسماء میں کسی دوسرے کو شریک نہ مانا جائے۔ ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب ان تفصیلات میں جائیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ کافی پتلا نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو ایمان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے، باقی بچ گئی دو چیزیں جو کہ اصلاً ایک ہے الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو، یہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں کہیں جی چاہا کر دیا، نہ جی چاہا نہ کیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو، تب جا کے تم امت خیر کے فرد ہونے کے لائق بنتے ہو۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو امت خیر نہیں کہلوائیں گے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے برائیاں، ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ، ہماری آنکھوں کے سامنے جرائم، ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے اپنے گھر گناہ سے بھرے ہوئے رہتے ہیں۔ حاجی صاحب مزے سے نماز پڑھ کے آتے ہیں، اولاد ساری گھر میں ہے۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے تقریباً۔ بڑے بزرگ حاجی صاحب مسجد میں گئے، اولاد گھر میں ہے، جاتے ہوئے انہیں کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی وقت ہو گیا نماز کے لیے چلو۔ امر بالمعروف کا تو پتہ یہاں چلے گا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہر حال میں ہر جگہ تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہی کرنا، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برائی کو دیکھے تو اپنی قوت بازو سے اس برائی کو روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ برائی کو قوت بازو سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان تو استعمال کرے، زبان تو کھولے، آواز تو اٹھائے، برائی کے خلاف کم از کم آواز اٹھائے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کہیں آواز بھی نہیں اٹھا سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا درجہ بتا دیا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر آواز بھی نہیں اٹھا سکتا تو کم از کم برائی کو دل سے برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا کمزور ترین سب سے نچلا درجہ ہے۔ اب آپ اچھی طرح غور کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے برائی 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 برائی، اور ہمارے دلوں میں برائی کے خلاف نفرت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب جب برائی کے خلاف دل میں نفرت بھی نہ رہے گی تو پھر ایمان سے پیدل ہو جائیں گے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اور جب دل میں برائی کے خلاف نفرت بھی نہ رہی تو درجہ بھی وہ بھی ختم ہوگا۔ اب یہ شکل بن جائے گی کہ ہے یہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن ایمان کی شکل 0 میٹر میں کھڑی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کو قوی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیا میں جو اچھی چیز ہے اللہ نے ہماری قسمت میں رکھی ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ مسلمان ہم، امت مصطفیٰ کے فرد ہم، کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ قرآن کریم ہمارے پاس، دین سب دینوں سے کامل مکمل دین ہمارے پاس، اور لفظ خیر کنتم خیر امہ، خیر الہدی ہدی محمد، خیر الحدیث کتاب اللہ۔ آپ دیکھتے جائیں جہاں خیر آتی ہے وہ اللہ نے ہمیں دے رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، جتنے دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اور جمعہ دن کیا ہے؟ ہمارا جمعہ، ہمارا اتوار عیسائیوں کا، ہفتہ یہودیوں کا، اور جمعہ مسلمانوں کا۔ اللہ رب العزت فرمایا دنوں میں سے افضل ترین بہترین دن جمعہ کا اور وہ مسلمانوں کا۔
اور اللہ رب العزت نے یہودیوں سے جو مطالبہ کیا تھا، ہم سے وہ مطالبہ بھی نہیں، یہودیوں سے مطالبہ تھا کہ ہفتے کے دن وہ شکار نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، ہفتے کا پورا دن عبادت کے ساتھ خاص کریں گے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں واقعہ موجود ہے نا، اصحاب السبت، ان کا نام ہی اصحاب السبت رکھا گیا۔ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کریں گے، انہوں نے کوئی نہ کوئی چکر چلایا، ہفتے کے دن جال پھینک کے آگے، اتوار کو مچھلیاں پکڑ کے لے آئے، گویا کہ اللہ کے ساتھ بھی چیٹنگ کا معاملہ کرنا چاہا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کونوا قردۃ خاسئین، بدترین بندروں کی شکل میں اللہ رب العزت نے انہیں مسخ کر دیا، اور وہ پورا دن انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ انعام بھی فرمایا کہ تھوڑا سا وقت جمعے کے لیے فرمایا، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم جانتے ہو تو جمعے کی اذان کے بعد کام کاج چھوڑ دو اور مسجدوں میں آ جاؤ۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کام کاج چھوڑو اور اب جلدی کرو اللہ کے ذکر، جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ جمعے کے لیے مسجد میں آگے ہو تو شام تک رک جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا وقت مانگا ہم سے اذان سے لے کے جماعت ہو جانے کا۔ اور اذان بھی یہاں پہلی اذان آپ کو معلوم ہے 10:30 بجے ہوتی ہے، اس اذان سے نہیں، وجوباً مسجد کی طرف چلنا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوسری اذان کے لیے۔ لیکن چونکہ دوسری اذان ساتھ ہی خطبہ شروع ہو جاتا ہے، چاہیے کہ ہم اس سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں۔ اور یہ یہاں سعودی عرب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کتنا وقت ہوتا ہے جمعے کا، کتنا وقت لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ بکثرت۔ آپ کو بے شمار مساجد ایسی ملیں گی کہ جن میں 15 سے لے کے 20 منٹ تک خطبہ اور 10 منٹ میں جماعت اور جمعہ سے فارغ۔ یہ ہمارے پاکستان انڈیا کا ماحول نہیں ہے کہ 1.5 2 2.5 گھنٹے خطبہ کرام بولتے رہتے ہیں، یہاں آدھا گھنٹہ بس۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اس مبارک دن کی اس مبارک گھڑی کو پانے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے۔ اس گھڑی کو پانے کے لیے بھی دل سے نیت کر کے محنت کر کے مسجد میں نہیں جائیں گے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ گھر سے آہستہ آہستہ آرام آرام سے تیاری کر کے چلے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ ان کا ٹارگٹ کیا ہے کہ جمعے کی 2 رکعتیں بعد مت مل گئی، جمعہ مل گیا، بات ختم۔ اور ان سے پوچھے کہ کیوں پہلے کیوں نہیں جاتے؟ عربی تو آتی نہیں، وہاں جا کے کیا کریں گے، کوئی سمجھ تو آتی نہیں۔ پہلا قصور یہ ہے کہ عربی بھی سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہمارا قصور ہے یا نہیں؟ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں، جو آدمی سپر مارکیٹ میں کام کرتا ہے اس کو لاکھوں چیزوں کے نام یاد ہیں عربی میں۔ ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں کو، حتیٰ کہ عربوں کو ساری چیزوں کے عربی نام یاد نہ ہو جتنے ہمارے سپر مارکیٹ میں کام کرنے والے کو یاد۔ جو آدمی جو کام کرتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق وہ عربی سیکھتا ہے، لیکن یہ اسلام تو چونکہ کسی کام کی چیز نہیں ہے نا، اسلام اس کی تو ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ مسجد میں امام کہے اتقوا اللہ، ہمیں نہیں پتا کہ یہ اتقوا اللہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ پہلی غلطی یہ کہ عربی نہیں آتی، اور دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ آخر میں جاتے ہیں کہ عربی کی سمجھ تو آتی نہیں، پہلے جا کے کیا کریں۔ کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ کم از کم ثواب حاصل کرنے کے لیے، اجر کے لیے مسجد میں نہ پہنچے۔ ساری رات تاش کھیلنے میں، ساری رات کارنش پر گھومنے میں، اچھا ہے میرے خیال ہے آپ کے پاس کارنش نہیں ہے، نہریا سے سمندر دور ہے نا، جو سمندر کے کنارے پر رہنے والے ہیں ساری رات کارنش میں گھوم رہے ہیں،
فجر سے تھوڑا پہلے جا کے سو گئے، فجر بھی گئی، جماعت گئی یا فجر بھی گئی، اور صبح جمعے کے لیے بڑی مشکل سے باغ دوڑ کے 2 رکعتیں پاتے ہیں۔ ہم نے اس خیر بہترین دن سے کیا حاصل کیا؟ الٹا گناہ کمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بہترین دن مقرر کیا، ہم نے اس دن کو بھی ضائع کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، اور اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اگرچہ عمر تھوڑی دی ہے، لیکن ہمیں اعمال ایسے بتائے ہیں کہ اس تھوڑی عمر میں کچھ کر لیں تو لمبی عمر والے لوگوں سے بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پہلے لوگوں کی عمریں 1000 سال، کسی کی 900 سال، کسی کی اس سے بھی کم و بیش۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے کہ انہوں نے 950 سال، 950 سال انہوں نے واز کیا۔ جب واز 950 سال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر تھی۔ اور ہماری عمریں امت اسلامیہ میں سے آپ دیکھیں گے کبھی کہیں سننے میں نہیں آیا کہ کوئی 1000 سال کا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان۔ اور آپ جائزہ لے کے دیکھ لیں اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، دائیں بائیں، گرد و پیش پورے حلقہ میں دیکھیں، کہیں ہمیں ایسا آدمی نظر آتا ہے بائی چانس جو 100 کے قریب گیا، نہیں تو 60 70 جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی آدمی ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ 110 سال کا ہے، 105 سال کا ہے، اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو اخباروں میں باقاعدہ خبر آتی ہے اتنی لمبی بات یہ آدمی فوت ہوا۔ وہ اخباروں میں آنے کی وجہ کیا ہے کہ اتنی لمبی عمر والا ہوتا کوئی نہیں، اسے 100 سال یا اس سے زیادہ عمر ملی تو وہ باقاعدہ اخباروں کی سرخی بن گیا۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق ہے، آپ نے فرمایا 60 اور 70 کے درمیان، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 60 اور 70 کے درمیان ہوئی نا۔ 63 سال کی عمر پا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سے اللہ کو سب سے پیاری شخصیت فوت ہو، اور مرنا تو اللہ سب کو ہے ہی، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے، اللہ کی ذات کے سوا کسی کو دعا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے وہ بھی فوت ہو گئے، اور قارون، فرعون، حامان ورگے اللہ کے دشمن وہ بھی فوت ہو گئے۔ نہ حکومتوں والا بچ سکتا ہے، نہ غریب بچ سکتا ہے، مرنا تو سب کو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 برس کی عمر پا کے فوت ہوئے۔ عمریں تھوڑی، لیکن اگر کام تھوڑے سے توجہ کے ساتھ کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں لمبی عمر والوں سے بھی آگے لے جائے گا۔ اور اس کے مختلف انداز ہیں، جن میں سے ایک بہترین موقع ہمارے سامنے اب آ رہا ہے۔ رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ایک رات رکھی، اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، برابر نہیں فرمایا، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اگر برابر ہوتی تو کتنے سالوں کی عبادت ہوتی؟ 83 سال اور 4 مہینے، 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ایک رات کی عبادت ہمارے لیے ہو جاتی۔ اب اگر کسی کو 10-15 سال بالغ ہو کے 15 سال کی عمر کے بعد 65-70 سال تک اللہ کے فضل سے کوئی جیے، اور اتنے سالوں میں ہر سال ایک رات وہ پا لیتا رہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بات گئی نا لمبی عمروں والوں سے بھی آگے۔ لیکن اس کے لیے صرف ایک رات خالص اللہ کے لیے جانا پڑتا ہے۔ جاگتے ہم ہیں، میں نے بھی ذکر کیا کہ ہماری جمعرات ساری اسی طرح گزر جاتی ہے۔ ویکنڈ کے نام سے جس صبح چھٹی ہے
پورے ہفتے کے پروگرام ہم نے اسی کے لیے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، اس ویکینڈ میں آ کے جمعہ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ جاگتے ہم ہیں لیکن ہم جاگتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن یہاں ثواب تب ملے گا جب اللہ کی مرضی سے جاگے۔ ایک آدمی جاگ رہا ہے، ٹیلی ویژن لگایا دیکھ رہا ہے، وہ بھی جاگ رہا ہے۔ وی سی آر، آج کل جو ٹیلی ویژن وی سی آر سے آگے معاملہ اتنا لمبا نکل گیا ہے کہ ٹیلی فون، موبائل، ہر جگہ وی سی آر ہے، ہر جگہ پورا میڈیا آپ کی جیب میں، آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ اگر اس کام میں ساری رات بیٹھا رہے گا تو وہ اجر و ثواب کی بجائے گناہ کمائے گا۔ اگر صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی ذات کی خاطر ایک رات عبادت میں گزار لے گا، یقیناً اللہ رب العزت اسے 100 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب دے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک ہے۔ ہمارے پچھلے دنوں حلوے پکائے گئے، موم بتیاں جلائی گئیں، کپڑے دھوئے گئے، گلیاں صاف کی گئیں، نالیاں صاف کی گئیں۔ 15 شعبان کو 7 لوگ گھبرائے ہوئے ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے تھے کہ بھائی مجھے معاف کر۔ ٹیلی فون میسجز آ رہے ہیں کہ بھائی کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا۔ یہ معافیاں کیوں مانگتے ہیں لوگ 15 شعبان؟ ہمارے یہاں نظریہ یہ ہے پاک و ہند میں کہ 15 شعبان کو اگلے سال جس نے مرنا ہے اس کا نام رجسٹر سے کاٹ دیا جاتا ہے یا نہیں؟ تھوڑا جواب دو مجھے پتا چلے کیا مجھے جا کے سن رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے نا، کہتے ہیں کہ رجسٹر سے نام کاٹ دیا جاتا ہے، معافی مانگ لو، پتہ نہیں یہ آخری سال ہی ہو۔ ڈر رہے ہیں جبکہ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ رات جس رات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں وہ شعبان میں نہیں ہے، اور اس بات کا ثبوت ہمیں مولویوں کے ختموں سے نہیں، قرآن کریم سے مل رہا ہے۔ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، آپ نے میں آیت پڑھی ہے شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ہے آیت سورۃ البقرہ 184، اور آیت 184 میں ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جس طرح کے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے سے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا اور تقویٰ ہے کیا، یہ بات انشاءاللہ کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ کہ یہ رات جو ہمیں ڈرا دیا گیا ہے کہ 15 شعبان کی رات نام کٹتے ہیں، یہ ہوتا وہ طے کر لیں کہ نام کب کٹتے ہیں۔ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ شہر رمضان، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا۔ آگے قرآن کریم کی تعریف کی، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور آگے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ یہاں اللہ رب العزت فرمایا کہ قرآن کو ہم نے کس مہینے میں نازل کیا؟ رمضان میں۔ اور کس رات میں قرآن نازل کیا گیا؟ لیلۃ القدر، 30ویں سپارے میں۔ اور لیلۃ القدر قدر والی رات ہے، لیکن اس رات میں کچھ اور بھی کام ہوتے ہیں، اور وہ ہیں اللہ رب العزت کے حکیمانہ فیصلے، جن کو ہم نے 15 شعبان کے ساتھ لگایا ہے۔ ان حکیمانہ فیصلوں والی رات شعبان میں نہیں، بلکہ سورہ دخان پڑھ کے دیکھیں، آیت 3، 4 اور 5 بالکل شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل کیا، ہم لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے تھے۔
فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ حکیمانہ فیصلے صادر فرماتا ہے۔ وہ جو لفظ ہمارے لیے مشہور ہے نا کہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں سورہ دخان میں اللہ نے کس رات فیصلے کا ذکر کیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے حکم سے اس رات میں حکیمانہ فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اب یہ حکیمانہ فیصلوں والی رات کون سی ثابت ہوئی؟ رمضان المبارک کی، جس میں کہ قرآن نازل ہو۔ ہمارے مولویوں نے اس کو شعبان میں داخل کر دیا، جبکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ جو آدمی یہ کہے کہ حکیمانہ فیصلوں والی رات شعبان کی 15 ہے، فقد ابعد النجا، وہ دور کی کوڑی لایا جس کا کہ یہاں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم خود بتا رہا ہے کہ وہ 15 شعبان کو نہائیں گے، دھوئیں گے، کپڑے پہنیں گے، تیاری کریں گے اور حلوے کھائیں گے۔ مولویوں سے پوچھا گیا کہ یہ حلوہ کس خوشی میں کھاتے؟ تمہارے 15 شعبان کو حلوہ پکانے اور کھانے کا کیا سبب؟ تو کہا گیا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ کے لیے حلوہ نرم غذا پکائی گئی تھی، لہٰذا ہم بھی پکاتے اور کھاتے، جبکہ یہ ایک تاریخی جھوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک واقع شہید ہوئے تھے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کب شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں۔ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک رباعی، یہ سامنے والے 4 دانت شہید ہوئے، اور وہ کب ہوا؟ ماہ شوال میں۔ ان لوگوں کا حلوہ کھانے کا شوق دیکھیں کہ غزوہ احد ہوا ماہ شوال میں، اور یہ کھینچ کر 2 مہینے پہلے حلوہ کو 15 شعبان میں۔ اللہ رب العزت نے وہ فیصلوں والی رات ہمارے لیے بڑی قدر والی رات بنائی ہے، اور وہ رمضان قریب آ گیا، سر پہ آ گیا، تو الحمدللہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رمضان میں جائیں اور رمضان کے روزے رکھیں۔ اب تو 2-1 دنوں کی بات رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح کے بہت سارے مواقع سے نوازا ہے، فرمایا کہ ہم نے اس رمضان کے روزے کو تمہارے اوپر فرض کیا جس طرح کے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا، اور پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض رہا، تم پر بھی فرض ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں یہ مصیبت ڈال دی گئی ہے، یہ عبادت ہے، اور پہلی امتیں بھی سر انجام دیتی رہیں۔ اور اس عبادت کا اللہ رب العزت نے فلسفہ یا اس عبادت کا فائدہ بیان کرتے ہوئے 2 لفظوں میں فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے رمضان کے فلسفہ، رمضان کی حکمت یا رمضان کا جو رزلٹ ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اور رمضان کے روزے کا رزلٹ اللہ نے فرمایا تقویٰ، تاکہ تم تقویٰ والے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہمارا سب کا ارادہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ رب العزت چاہ رہا ہے کہ میں نے یہ عبادت اس لیے فرض کی تاکہ تم متقی بن جاؤ، سارے دل سے ارادہ کرے کہ یا اللہ اس مہینے میں ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے متقی بن جائیں۔ ارادہ ہے یا نہیں؟ اور تقویٰ ہے کیا؟ ہر آدمی کو یہ ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ ہم اس سال انشاءاللہ ماہ رمضان میں تقوی کے اعلیٰ درجے کو پانے کی کوشش کریں گے، پھر اللہ رب العزت مدد بھی کرے گا۔ اور اس تقوی کو، جس تقوی کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر فتح القدیر اس میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کسی آدمی نے کہا کہ تقوی کیا ہے؟ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے پوچھا یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، کبھی جھاڑیوں والے، کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہو؟ کئی مرتبہ کانٹے دار جھاڑیوں والے راستوں سے نکلنے کا موقع ملتا ہی رہتا ہے۔ کہا کس طرح نکلتے؟ ہاں بس ایسے کپڑوں کو لپیٹ سمیٹ کے درمیان سے نکل جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
امیر المومنین اسی طرح گناہوں سے بری ہوئی، گناہوں کے کانٹوں سے بری ہوئی دنیا میں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزر جانے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ کتنا آسان سا معاملہ ہے کہ جس طرح کانٹوں سے اپنے کپڑے کو بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ایسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نکل جائیں، متقی ہو گئے۔ یعنی گناہ چھوڑ دیں تو متقی ہو گئے۔ مشکل ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑ دیں انشاءاللہ متقی ہو جائیں گے۔ اور ایک تعریف تقوی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے، جو کہ ان سے بھی زیادہ، ان کلمات سے بھی زیادہ معروف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا الخوف من الجلیل، تقوی یہ ہے کہ رب جلیل کا خوف دل میں جاگزی ہو جائے، دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، اللہ کی شریعت، اللہ کی نازل کردہ شریعت پر عمل کیا جائے۔ والاکتفاء والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کی جائے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور جب اس دنیا سے روانہ ہونا ہے اس دن کے لیے تیاری کی جائے۔ چار چیزیں، پہلی الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف۔ ہم سب کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں؟ کبھی شیطان غلبہ کر جاتا ہے لیکن ہمارے دلوں میں الحمدللہ اللہ کا خوف ہے۔ آدمی جب بھی گناہ کرنے لگتا ہے، اگرچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کر گزرتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اب کہے کہ وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا نہیں، کوئی ایسا نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا تعارف ان لفظوں سے کرایا۔ آپ فرماتے ہیں ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، گناہ کرتے ہوئے دل میں ایک کھسک پیدا ہو جائے۔ وَتَخَافُ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تمہیں یہ ڈر آئے کہ کہیں میرا یہ فعل لوگ نہ دیکھ لیں۔ جب یہ بات آ جائے تو سمجھیں کہ وہ کام گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا تعارف بڑے آسان لفظوں میں کروا دیا کہ اگر کوئی کام کرتے ہوئے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے گناہ، اور اگر اس کو ترک کر دیں تو یہ اللہ رب العزت کے خوف کی نشانی ہے۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، ہماری زندگی میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ شاید العمل بالتنزیل کا معنی صرف قرآن ہے۔ قرآن بھی اللہ رب العزت کا نازل کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ قرآن کریم میں سورۃ النجم کھول کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بات وہ زبان سے کرتا ہے وہ ہم نے اسے وحی کی ہوتی ہے، ہم وحی کرتے ہیں تو وہ آگے بیان کر دیتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حدیث بھی وحی اور قرآن کریم بھی وحی۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کو وحی جلی کہا جاتا ہے، حدیث کو وحی خفی۔ قرآن کریم وحی مطلوب اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے، دونوں وحی۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، قرآن اور سنت دونوں پر عمل کیا جائے، آدمی متقی ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کرے، تھوڑے پر اکتفا کرے، کفایت سے عام سے کام لے۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج مسلمان کا ایمان اس سلسلہ میں کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس گھر میں پیسہ ہوتا ہے، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں پاس پیسہ ہے، ہمارے پاکستان میں ہمارے اپنے اکاؤنٹس میں پیسہ ہوتا ہے، سارے جگہ جگہ پیسہ موجود ہے، اور گھر میں اچھا بھلا سال 2 سال 10 سال کا خرچہ موجود ہے، پھر بھی مسلمان گھبرایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہیں گے کہ پتہ نہیں اس سال یہ ہماری کمپنی ایگریمنٹ رینیو کرے گی یا نہیں کرے گی، ہے یا نہیں ہمارے مسلمانوں کا یاد؟ ابھی ایگریمنٹ میں بھی 4-6 مہینے باقی ہے،
پتہ نہیں کمپنی کو پروجیکٹ ملے گا یا نہیں، پتہ نہیں کہ ایگریمنٹ ریویو ہوگا یا نہیں۔ اللہ کے بندے گھر میں پیسے، بینک میں پیسے، ملک میں پیسے، جیب میں پیسے، جگہ جگہ پیسہ ہے، اور تم اتنے پریشان کر رہے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اندازہ کر کے دیکھیں، شام کا کھانا کھایا، صبح کا کھانا ہے، رات کا کھانا کھایا، صبح کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان ہے کہ اللہ دے گا، اور اللہ دیتا رہا، اللہ انہیں دیتا رہا یا نہیں؟ ان لوگوں نے تھوڑا کھا کر دنیا میں اسلام کا اتنا کام کیا کہ ہم کبھی 24 گھنٹے بھی کھاتے رہیں تو اتنا کام نہیں کر سکتے۔ کیا فائدہ ہوا اتنا کھانے اور اتنا جمع کرنے کا جب کچھ کرنے کے لائق نہ رہے؟ تھوڑا کمایا، تھوڑا کھایا، لیکن اللہ کے اسلام کا، اللہ کے دین کا پرچم دنیا بھر میں لہرا دیا۔ اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے امام، سارے انبیاء کے امام، دنیا میں امام، آخرت میں امام۔ اگر میں وہ واقعہ ذکر کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ دنیا میں تمام نبیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں جماعت کروائی۔ مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث موجود ہے، یہ معراج کے واقعہ میں۔ محشر کے میدان میں بھی اللہ رب العزت امامت عطا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر کے میدان میں بھی امامت ملے گی، دنیا میں بھی اللہ نے امامت یہ رکھی۔ اور گھر کا عالم کیا ہے؟ مہمان آ گیا، ایک آدمی کو بھیجا، کہا، کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلا کے پردے سے کہا کہ جاؤ جا کے عائشہ سے کہو کہ میرے پاس مہمان ہے، اس کے لیے کھانے کا کوئی انتظام ہے۔ صحابی اٹھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر جا کے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا ہوا ہے، کیا ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے، ہمارے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں۔ سمجھتے ہیں بات کو کہ ہمارے پاس مہمان تو بعد کی بات ہے، ہمارے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ واپس آدمی آگے سے آگے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ پیغام گھر سے ملا ہے، فرمایا دوسری بیوی کے پاس جاؤ، تیسری، دوسری، چوتھی، پانچویں، یک وقت 9 گھروں میں آدمی کیا 9 گھروں میں کھانے کے لیے، مہمان کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اس قدر قناعت، اس قدر الاکتفاء بالقلیل، اپنے گھر میں ذخیرہ نہیں، اپنے گھر میں بینک بیلنس نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، کبھی خوف نہیں، کبھی ڈر نہیں، اور ہم سالوں کا انتظام کر کے بیٹھے، کل کی خبر نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا، لیکن انتظامات سالوں کے، اور پھر بھی ڈر رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر پرندے جتنا بھی ہمارے پاس ایمان آ جائے، اگر تم صرف پرندے جتنی کنار بھی سیکھ جاؤ تو بھوکے نہ مرو گے۔ صبح دیکھو وہ خالی پیٹ گھونسلے سے اڑتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلے میں آ جاتا ہے۔ کیا اس کے پاس کوئی بینک بیلنس ہوتا ہے؟ اس کے چھوٹے سے گھونسلے میں کچھ اسٹور ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ فرمایا اتنا بھی اگر تمہارا توکل ہو جائے اللہ کی ذات پر تو کبھی بھوکے نہ مرو۔ لیکن ہمارے یہاں یہ معاملہ، مسلمان کا ایمان بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر قلیل پر قناعت کر لے تو یہ بھی تقویٰ ہے۔ اور چوتھی چیز الاستعداد لیوم الرحیل، لیوم الرحیل، جس دن دنیا سے جانا ہے رحیل، اس دن کی تیاری۔ اس دن کی تیاری کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوئی ساتھ صبح سے لے کے جائیں گے، کوئی ایئر کنڈیشن لے کے جائیں گے، وہاں کوئی ہے ایسی چیز؟ آخری ٹھکانہ ہمارا اس میں کیا چاہیے؟ خبر ہے نا آخری ٹھکانہ؟ آپ دیکھیں وہاں نہ کوئی کبھی کسی نے ساتھ اپنے پیسے لیے ہیں، نہ کبھی کوئی رشتہ دار ساتھ جاتا ہے، نہ کوئی چیز ساتھ جاتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی گھر میں ہی رہ جاتا ہے، کوئی قبرستان تک جا کے واپس آ جاتا ہے، ساتھ کیا رہتی ہے؟ صرف ایک چیز، رشتہ دار
دولت و مال، عزیز و اقارب اور اعمال، یہ تین چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ دولت و مال تو پہلے گھر رہ جاتا ہے، قبرستان میں تو نہیں لے کے جاتے نا لوگ، جتنا بھی پیسہ کمایا ہے وہ گھر میں رہے، تھوڑا بہت جیبوں میں اگر کوئی بچوں کے ہے بھی تو قبرستان تک گئے، دفن کرنے کے بعد آج تک کبھی کسی نے سنا ہو کہ یہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، بیوی فوت ہو گئی تو یہ بھی قبر میں دفن ہو گیا؟ کبھی سنا ہے؟ کوئی بیوی اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہو، کبھی کو سنا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ دفن ہوئی واپس آ جاتی؟ مال گھر میں اور اہل و عیال بھی واپس گھر میں، اور وہاں کیا رہ گیا؟ اعمال، صرف وہاں اعمال ہیں جو کام آئیں گے۔ اور اسی دن کی تیاری کے لیے کہا گیا والاستعداد لیوم الرحیل، اگر یہ چار کام کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ متقی ہو گئے، تقویٰ آ جائے گا۔ اور رمضان المبارک تقویٰ کے حصول کا بہترین موقع، باقی مہینے تو الگ ہیں لیکن ہمارے شیڈول، ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے جتنے بھی پروگرام ہیں، ان سب میں سے بہترین مہینہ ہمارے لیے ہے رمضان المبارک میں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ مسلمانوں کو تو خوشی ہے کہ رمضان قریب آ رہا ہے، اور کچھ مسلمانوں کے دل میں ایسے بھی ہو رہا ہے یا نہیں مسلمان کچھ کہ وہ رمضان آ گیا، گرمی بھی بڑی ہے، روزے رکھنے ہوں گے، کام بھی ہے۔ مسلمان کے دل میں یہ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے، ورنہ سلف صالحین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سنتے رہتے ہوں گے، شیخ موجود ہیں، سلف صالحین کے بارے میں مروی ہے کہ وہ 4-6 مہینے دعائیں مانگتے رہتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، کیونکہ انہیں رمضان المبارک کی قدر معلوم تھی، رمضان المبارک کی خیرات و برکات کو وہ جانتے تھے، وہ دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا تاکہ ہم رمضان سے کچھ کما لیں، اور رمضان گزر جاتا تو پھر 4-6 مہینے یہ دعائیں مانگتے رہتے کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ رمضان میں کیا ہے اسے اپنی ذات کے لیے قبول کر۔ کہاں سلف صالحین اور کہاں ہمارا آج کا مسلمان، جیسے رمضان قریب آ رہا ہے جان پہ باندھی جا رہی ہے، حالانکہ رمضان کا استقبال خوش دلی سے کرے، ایمان کا مظاہرہ کرے، تیاری کرے کہ ہم نے اس رمضان سے انشاءاللہ پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ عہد کرتے ہیں یا نہیں؟ رمضان پہلے بہت گزرے ہیں، کچھ ہماری لاپرواہی میں گزر گئے، کچھ کسی طرح گزر گئے، کئی جہالت میں گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے اب ہمیں موقع دے دیا ہے کہ پھر رمضان ہمارے سر پہ آ گیا ہے۔ پروگرام بنائیں کہ اس رمضان میں ہم نے خوب عبادت کرنی، اپنے شب و روز عبادت میں گزارنے ہیں۔ اور شب و روز عبادت میں کیسے گزر سکتے ہیں؟ اب ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں؟ اور کیا ہم تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ کے بندے ہیں یا 24 گھنٹے کے لیے اللہ کے بندے ہیں؟ 24 گھنٹے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 24 گھنٹے اللہ کے بندے ہیں تو 24 گھنٹے عبادت میں گزرنے چاہیے، اور وہ 24 گھنٹے عبادت میں گزر سکتے ہیں صرف ہمارے دل میں نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اگر نیت صحیح ہے 24 گھنٹے ہی عبادت۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے صرف یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ طاقت رہے اور تیری عبادت کر سکے۔ کھانا کھانا بھی عبادت۔ میری بات کو سمجھے وہ بیٹھ جائیں گے، چلو ان کو جگہ پر پتہ چل گیا۔ کھانا کھائیں اس نیت سے کہ ہمارے جسم میں طاقت ہوگی، ہم عبادت کے لیے قیام کر سکیں گے، بعد میں مسجد میں جائیں گے، نماز باجماعت پڑھیں گے۔ کھانا کھانا بھی عبادت۔ اور اگر کوئی اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارا اپنی بیوی سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث تو معلوم ہے نا، شادی شدہ آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے تو یہ بھی صدقہ ہے، ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے فوری طور پر کہا یا رسول اللہ یہ آدمی اپنی تسکین کے لیے کرتا ہے، اس میں ثواب۔ تو فرمایا اگر یہ کام کہیں غلط جگہ پر کرے گا تو گناہ ہوگا یا نہیں؟
کہا کہ پھر تو گناہ ہوگا، فرمایا جب اس گناہ سے بچنے کے لیے اپنی بیوی سے کرے گا تو پھر ثواب بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دیکھیں 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزارنے ہیں تو صرف نیت صحیح کریں، کام اپنا ہوگا، نیت خالص ہوگی، اللہ کی عبادت شمار ہوگی۔ ہمارا ہر قدم عبادت ہو سکتا ہے۔ کمائی کیجیے، اسلام وہ دین ہے کہ جس نے کمانے سے منع نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام غنی کیوں مشہور ہے؟ دولت تھی نا، ان کے پاس دولت تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام غنی نہیں تھا، ان کے والد کا نام عثمان بن عفان ہے، لیکن مشہور ہے عثمان غنی کیونکہ بڑی دولت کے مالک تھے۔ نبی سے فرمایا کہ تمہاری دولت کیوں آئی، کہاں سے آئی؟ نہیں، مسلمان چاہے جتنی بھی دولت کمائے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میرے پاس دولت زیادہ ہوگی، میں اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کروں گا، اس کا ہر پیسہ کمانا عبادت ہے۔ معاملہ کہاں آگے رکتا ہے؟ صرف نیت پر۔ اگر نیت صحیح ہے، ہماری 24 گھنٹے زندگی عبادت بن سکتی ہے، اور اسی کا نام ہے بندگی، اسی کا نام ہے بندگی، اور ہم ہیں اللہ کے بندے۔ بندہ بندگی سے، اور اگر بندگی نہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ معروف ہے نا، بندہ با بندگی، اور اگر بندگی نہیں تو شرمندگی۔ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے کہ تمہیں صحت دی، دولت دی، وقت دیا، کیا کر کے آئے؟ اپنے شب و روز کو عبادت میں گزارنے کے لیے صرف نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور بہترین موقع اللہ رب العزت ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ اپنے پروگراموں کو، اپنے شیڈولز کو سیٹ کریں، یہ نیت کریں کہ ہم نے اس رمضان میں یہ برائی چھوڑنی ہے، یہ برائی چھوڑنی ہے، یہ برائی چھوڑنی ہے۔ ہمارے اندر الحمدللہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ہی نہیں، یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے یا نہیں؟ الحمدللہ نہ ڈاکے ڈالتے ہیں، نہ زناکاریاں ہوتی ہیں، نہ شراب نوشیاں، ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ چھوٹا سا گناہ ہے سگریٹ نہیں چھوڑ رہی، کیا خیال ہے؟ جب بھی کہو سگریٹ چھوڑ دو، ہاں چھوڑ رہے ہیں، جب بھی دیکھو دھواں چھوڑ رہے ہیں، سگریٹ نہیں چھوڑ رہے۔ بہترین موقع آ رہا ہے کہ نیت کر لیں کہ اس رمضان میں ہم نے سگریٹ چھوڑ دینا ہے۔ کتنے لوگ سگریٹ پینے والے یہاں ہوں گے؟ ارادہ کرتے ہیں یا نہیں؟ میں نہیں کہتا کہ بھی ہاتھ کھڑے کر کے دکھاؤ، اپنے اپنے دلوں میں یہ ارادہ کر لو کہ ہم نے اس سال رمضان المبارک کی برکات حاصل کرنے کے لیے سگریٹ کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور پھر 14 گھنٹے کا تقریباً روزہ آ رہا ہے اس سال روزہ تقریباً 14 گھنٹے کا ہوگا۔ 14 گھنٹے سگریٹ پیے بغیر گزر جاتے ہیں تو اگلے 10 بھی گزر جائیں گے، اور اگر 30 دن اس طرح گزار لیے تو ساری عمر گزر جائے گی۔ اس کام کو چھوڑنے کے لیے کوئی اتنی محنت نہیں، صرف عزیمت چاہیے۔ کئی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ نہیں جی یہ ایسی ہے، یہ منہ لگی ہوئی چھوڑتی نہیں، بہت دفعہ کوشش کی ہے، پھر یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یقین جانیں اگر آپ دل سے یہ نیت کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو اس کام کو چھوڑنے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے۔ اس مہینہ میں خاص طور پر صرف 1-2 نہیں، جتنے بھی ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اور ہم کرتے رہتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں گے۔ اور چھڑانے کے لیے اللہ رب العزت نے باقاعدہ ہمارے لیے یہ مہینہ بنایا، اور یہ مہینہ گناہوں کو چھوڑنے کا ایک بہترین کورس بھی ہے۔ اس مہینہ میں اگر صحیح طور پر آپ نے نیت کر لی کہ ہم نے ایک ایک کر کے گناہ چھوڑنے ہیں، اور اس نیت پہ پورے بھی اتر گئے، تو انشاءاللہ 30 دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ سب متقی بن جائیں گے۔ جو اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یقیناً ہم متقی بن سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مہینہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح روزہ رکھیں۔ اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ہم نے
ہمارے مسلمانوں کی ایک اکثریت نے سمجھ لیا کہ روزہ صرف یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کچھ کھایا پیا نہ جائے تو روزہ ہو. کیا اسی کا نام روزہ ہے؟ صبح سے لے کے شام تک پیٹ کا روزہ اور کوئی چیز مطلوب نہیں ہے روزہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کچھ چیزیں ہیں، اگر وہ ہم اپنے سامنے رکھیں تو روزہ بھی صحیح ہو جائے گا اور روزے کے مقاصد بھی حاصل ہوں گے. جو روزے کا نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے وہ بھی ملے گا. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے، مختصر سی فہرست ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اگر آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، صبح سے لے کے شام تک کچھ کھایا پیا نہیں لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا، آپ کا کوئی روزہ نہیں. فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھو. اگر کھانا پینا چھوڑنے کا رزلٹ چاہیے تو ساتھ ہی جھوٹ بولنا بھی چھوڑنا. اور جھوٹ کتنی بڑی بلا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس سے منع کیا، قرآن کریم نے منع کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، بولتے چلا جاتا ہے، حتی یکتب من الکاذبین، یہاں تک کہ اس کا شمار جھوٹوں میں کر دیا جاتا ہے. ایک مسلمان ہو کر جھوٹوں میں شمار ہو، مسلمان کی شان کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ہمارا بخیل ہو سکتا ہے، یعنی گھر میں پیسہ ہے، اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتا، بیوی پر خرچ نہیں کرتا، بچوں پر خرچ نہیں کرتا، ایک ہی دل میں لگی ہوئی ہے کہ جمع کر لو جمع کر لو. کئی ایسے بیچارے بد نصیب ہوتے ہیں، ساری عمر کماتے رہتے ہیں، خود استعمال کرنے کا موقع نہیں، بعد میں بچے مزے کرتے رہتے ہیں. یہ بخیل ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ بخیل، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا مومن کنجوس اور بخیل ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا پوچھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے. مومن بزدل ہو سکتا ہے، اور آج کل تو مومن بہت زیادہ بزدل ہو گئے. بات سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ یقیناً سمجھ سکتے ہیں. آج مومن بہت بزدل ہو گئے. وہ یہودی جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، آج مسلمانوں کا ناک میں دم کیا ہوا ہے. یہ مسلمانوں کے بزدل ہونے کا نتیجہ. کبھی ہم 313 تھے اور پورے عالم کفر پر بھاری تھے. آج مسلمانوں کی تعداد معلوم ہے کتنی ہے دنیا میں؟ آج کے موجودہ سروے نے یہ بتایا ہے کہ دنیا عیسائی یہودی 6 ارب، ان میں سے 1.6 صرف مسلمان ہیں. آپ اندازہ کریں، پوری دنیا کے 6 ارب میں سے 1.5 ارب سے زیادہ صرف مسلمان ہیں. 1/4 سے زیادہ ہوئے یا نہیں؟ 25% سے زیادہ صرف مسلمان ہیں. اتنی بڑی تعداد. دوسرے اب بٹ جائیں گے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی فلاں ہے. 1.5 ارب سے زیادہ صرف مسلمان. مسلمانوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، مسلمانوں کے پاس افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں. کمی کس چیز کی ہے؟ ایمان کی کمی ہے، جرأت کی کمی ہے، بزدلی آ چکی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ پر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے. صحابی نے تیسرا سوال کر دیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور ہم روزہ بھی رکھیں اور سارا دن جھوٹ بولتے رہیں، پھر روزہ کیا ہوگا؟ نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اللہ فرما رہا ہے اس انسان کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کا کوئی روزہ نہیں. اور پھر تعجب والی بات یہ ہے, ہم وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں روزے کی حالت میں جو کہ اصلاً حلال ہے. پانی حلال ہے, پاک ہے یا نہیں, حلال ہے. شربت جوس حلال ہے, بریانی حلال ہے, حلوہ کہیں تو اچھا ہے, ذرا ہمارا کھاتا بھی سیدھا ہو جائے گا. حلوہ حلال ہے یا نہیں؟ سب کے لیے حلال ہے, بدنام تو صرف مولوی کیے گئے ہیں, سارے کھاتے ہیں. حلوہ حلال ہے, سموسے پکوڑے حلال ہیں, سارے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے. اب عصر کے وقت جا کے گھر میں پکوڑے سموسے تیار ہونا شروع ہوتے ہیں, بیچلر بھی کرتے ہیں, فیملیئر بھی کرتے ہیں. اس وقت کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ روزہ نہ ہوتا تو کھاتے ہے یا نہیں. لیکن چھوڑے ہوئے پکوڑے نہیں کھاتا, سموسے نہیں کھاتا, جوس نہیں پیتا, بریانی پکنے تیار ہے نہیں کھاتا. یہ ساری چیزیں حلال ہیں چھوڑے ہوئے, اور جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ نہیں چھوڑ رہا. جھوٹ ہمیشہ کے لیے حرام, دن کو حرام, رات کو حرام, رمضان میں حرام, شوال میں حرام, سارا سال اور ساری عمر حرام ہے وہ نہیں چھوڑ رہا. نبی سے فرماتے ہیں کہ اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معنی یہ ہوا کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو جھوٹ چھوڑنا ہوگا, اور اگر دن کے وقت 14 گھنٹے جھوٹ چھوڑ کے آدمی کا گزارا ہو جائے, جب کہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, رات کو بھی گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ رات کا تو زیادہ حصہ سو کے گزر جائے گا, تھوڑا بہت جو باقی ہے ہمت کر کے اس کو بھی چھوڑ دیں, نکال دیں. اور اگر 30 دن اس طرح آپانی گزار لیے تو یقیناً جھوٹ کی عادت چھوٹ جائے گی, اور جھوٹ کی عادت چھوٹ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. ایسے واقعات صحابہ کرام کے موجود ہیں کہ صرف یہ وعدہ لیا کہ یہ وعدہ کرو میں جھوٹ نہیں کروں, ایک ایک کر کے سارے گناہ چھوٹ. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ جھوٹ سے, اذا کان یوم صوم احدکم, اگر تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو, فلا یرفث, تو وہ کوئی شہوانی بات نہ کرے. اب شہوانی بات کیا ہے؟ اپنی بیوی ہے, اس کی اپنی بیوی ہے, اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا, خوش گپیاں کرنا روزے کی حالت میں منع ہے. اور اگر اپنی حلال بیوی سے یہ منع ہے تو کیا غیر سے جائز ہوگا؟ بالاولا حرام. فلا یرفث ولا یسخب, اور نہ ہی شور مچائے. ہمارے عصر کا وقت ہو جائے روزے کی حالت میں تو آہستہ آہستہ آدمی گلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے, پتہ چل جاتا ہے کہ حاجی صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے. عصر کے بعد یا عصر تک جاتے جاتے ہم گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, چیخنا, دوسروں پہ چلانا. روزہ کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے, اللہ کی اطاعت کے لیے رکھا ہوا ہے, دوسروں کے گلے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں نہ زبان سے کوئی بری بات کہے اور نہ ہی دوسروں پر آوازیں کرے. اب دوسروں اپنی زبان سے بری بات نہ کہے تو جھوٹ بولنا اس حدیث میں منع کر دیا. بری باتوں میں سے غیبتیں کرنا بری بات ہے کہ نہیں؟ اپنی زبان سے غیبت کرنا. پہلے کچھ عرصہ سنتے رہے کہ عورتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو عورتیں بیٹھ سے کہتے ہیں کہ وہاں غیبتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. اب یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ بات اب عورتوں تک نہیں رہی. اب کہیں بھی دو آدمی مسلمان بیٹھ جائیں, وہ مرد ہیں, عورتیں ہیں, جوان ہیں, بوڑھے ہیں, غیبتوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. منٹوں میں اس کی یہ اور اس کی وہ کر کے یہ جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بدترین گناہ قرار دیا غیبت. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے غیبت کی اتنی مذمت فرمائی.
قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ سورۃ الحجرات 26واں سپارہ. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کیا کرو، چغلیاں نہ کیا کرو. اور ساتھ ہی اللہ رب العزت فرما دیا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر تمہیں کہا جائے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، کیا کھاؤ گے؟ فرمایا کہ تم نفرت کرو. فرمایا غیبت کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اپنے مسلمان بھائی بہن کی غیبت کرنا مردہ بھائی بہن کا گوشت کھانے سے بھی برا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنے زمانے میں باقاعدہ سمجھا دیا. صحابہ کرام کے زمانے میں گناہ ہوتا تھا، گناہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. آج تو گناہ کے بازار کھلے ہوئے ہیں. اس زمانے میں کبھی کبھار ابھی زنا ہوا، چوری ہوئی، تہمتیں لگائی گئی، لیکن کبھی کبھار کہیں کہیں پوری صحابہ کرام کی تاریخ کھول کے دیکھ لے، 23 اور 123 سال بنتے ہیں صحابہ کے دور کے. 23 سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی جو مسلمان ہوئے صحابی. اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 100 سال تک صحابہ زندہ رہے. 123 سالہ تاریخ کا اندازہ کر کے دیکھ لے کہ زنا کے چند واقعات نظر آتے ہیں. آپ آج تو روزانہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، چند واقعات، کوئی ایک آدھ واقعہ چوری کا ہے، کوئی تہمتوں کا ہے، بہت تھوڑے، لیکن گناہ ہوتا تھا. صحابی سے گناہ ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ مجھے پاک کر دی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے. مانا کیا تھا کہ آخرت کی سزا میں نہیں بھگت پاؤں گا، اے اللہ مجھے اسی دنیا میں، اے میرے اللہ کے نبی اسی دنیا میں میرے گناہ کو سزا دے کے معاف کر دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، تفتیش کی، جو اصول ہے قضاء کا، انویسٹیگیشن، پوری انویسٹیگیشن کر لی، دیکھا کہ آدمی سے واقعی گناہ ہوا ہے، بالآخر کہا کہ اس کو رجم کر دو. صحابی رجم ہوا اور ایک صحابیہ رجم ہوئی. صحابی رجم ہوا، صحابیہ رجم ہوئی. اور صحابیہ ہمارے گناہ ہوں تو ہم چھپاتے کرتے ہیں، صحابیہ سے گناہ ہو گیا، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ گناہ ہو گیا. کہا کہیں ایسے نہ ہو کہ کچھ غلطی معمولی ہو، تم اس کو بڑا سمجھ رہی ہو. کہا نہیں یا رسول اللہ میں اس گناہ سے پریگننٹ بھی ہوں، حاملہ بھی ہوں. تحقیق کرنے کے بعد فرمایا جاؤ، جب بچے کو جنم دے لو گی تو پھر آنا. بچے کو جنم دیا اور سکون نہیں ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے دنیا میں اس کی سزا مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں مجھے اس کی سزا بھگتنا پڑے. بچے کو گود میں لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. فرمایا جاؤ جا کے بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانا شروع کرے گا تو پھر آؤ. واپس گئی، بچے کو دودھ پلانا شروع کیا اور عام بچے کی عادت سے پہلے اس کو کھانا سکھایا. ایک ہی طلب ہے کہ مجھے اللہ میرے گناہ سے پاک کر. بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ بچہ کھانا کھا رہا. آپ نے بچہ کسی کے سپرد کیا اور کہا کہ اس عورت کو سنسار کر دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ دو آدمی سنسار کیے گئے، ایک مرد، ایک یہ غامدیہ عورت ہیں، اور مرد ہیں حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ. عورت کو پتھر مارا گیا، لڑکا، پتھر کے لڑکنے سے چھینٹا اڑا اور کسی کے جا کے پڑا. حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ ان کے اس واقعہ رجم پر چھینٹا اڑا، پڑا. نفرت کے ساتھ چھینٹے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا تھا، پردہ ڈالے رکھتا تو اچھا تھا، یہ آج کتے کی موت مارا گیا ہے. غیبت ہے یا نہیں؟ آدمی مر چکا ہے،
وہ سنسار کیا گیا ایک گناہ کی سزا میں، اور اللہ رب العزت نے اس سزا کے بعد اس کا کیا حال کیا، کس طرح اس کو پاک کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں موجود ہے کہ اگر اس کی توبہ جو سنساری کی سزا کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو شرف بخشا ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے سارے گناہگاروں پر تقسیم کیا جائے اللہ سب کو معاف کر دے۔ اس انداز کی اس نے توبہ کی ہے، اور تم اس کی غیبت کر رہے ہو کہ اگر یہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا تو آج کتے کی موت میں مارا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، یہ سفر میں جا رہے ہیں، آپ نے بات سن لی لیکن خاموش ہیں۔ تھوڑا آگے گئے، راستے میں ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، گدھا مرا ہوا ہے اور تھوڑا دیر ہو گئی اس کو مرے، وہ پھولا ہوا ہے۔ کبھی دیکھی ہوگی لاش آپ نے، جانور مر کے اگر اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے تو پھول جاتا ہے، پھولا ہوا ہے، ٹانگیں اوپر کو اٹھی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں 2 آدمیوں کو بلایا جائے، ان آدمیوں کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس گدھے کی مردار کی لاش کھاؤ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا تم نے جو فعل کیا ہے وہ اس سے بھی بدترین فعل ہے، تم نے اپنے اس مسلمان کی غیبت کی ہے جس کی اللہ نے توبہ قبول کر رکھی ہے، اس کی غیبت کرنا اس سے بھی بدترین گناہ ہے۔ اور ہم روزہ رکھیں اور غیبتیں کریں، روزہ رکھیں گالیاں دیں، روزہ رکھیں جھوٹ بولیں، اور پھر ہمیں یہ بھی فخر ہو کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، کیا اسی کا نام روزہ ہوگا؟ غیبت کرنے والے کو اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ہی سزا شروع کر دی ہے، اور اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ سواری گزری اور آپ کی سواری کا جانور بدکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر ولکنہ کبیر۔ کوئی بہت بڑے گناہ میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا، لیکن در حقیقت وہ گناہ بڑے ہی ہیں، بظاہر بڑے نہیں لیکن در حقیقت بڑے۔ اور وہ گناہ کیا ذکر کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اما احدہما فکانا یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چلتے پھرتے غیبتیں کیا کرتا تھا، چغلیاں کیا کرتا تھا، لگائی بجائی، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، شر اور فتنہ پھیلاتا تھا۔ اور دوسرا وَأَمَّا الْآخِرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ان 2 آدمیوں کی قبروں میں ان کے عذاب ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہوتے ہوئے خبر دی، فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا۔ غیبت اتنا بڑا گناہ، جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ، اور رمضان میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے تو روزہ تو نہ ہوگا، کیا خیال ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین موقع مہیا کر دیا ہے، ایک ہمارے لیے یہ ٹریننگ کورس۔ پاک و ہند کے اسکولوں میں ایک کورس ماسٹروں کو کرایا جاتا ہے جس کو ریفریشر کورس کہتے ہیں، 2-4 سال میں ایک مرتبہ۔ کہتے ہیں کہ ان کو 1-2 مہینے کا کورس کرا دو تاکہ ان میں جو صلاحیتیں ذرا مان پڑ گئی ہیں وہ تازہ ہو جائیں، بیدار ہو جائیں۔ ان کو پھر سے ٹریننگ دی جاتی ہے 10 دن، مہینہ، 2 مہینے کہ پڑھائی میں دل لگا کے بچوں کی تربیت کرو، ان کو پڑھاؤ۔ اس کو کہتے ہیں ریفریشر کورس، یعنی یہ کوئی تعلیم نہیں، یہ تربیتی کورس ہوتا ہے۔ وہ سال میں 1 مرتبہ اللہ نے ہمارے لیے بھی ریفریشر کورس رکھا ہوا ہے، اور وہ رمضان ہے۔ ہم 11 مہینوں میں گڑبڑ کرتے آ رہے ہیں، جھوٹ بھی نکل گیا، غیبت بھی ہو گئی، گالی گلوچ بھی ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ اس مہینے میں پھر سے اپنا سرکل صحیح کرو اور دوبارہ اپنی عادات پر نظر ثانی کرو، اپنی جتنی بری عادات ہیں ان کو چھوڑو، سگریٹ پینا چھوڑو، جھوٹ بولنا چھوڑو، غیبت کرنا چھوڑو۔ یہ ممکن ہے یا نہیں، آسان ہے یا نہیں؟ مہینے میں، اس مہینے میں یہ ٹریننگ اگر ہم کر لیں، اگلے 11 مہینے انشاءاللہ اس ٹریننگ کے نتیجہ میں آرام سے گزر جائے گا، اور اتنے میں پھر رمضان آ جائے گا۔
اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے ٹریننگ بنایا اور اللہ رب العزت نے اسے ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنایا، عبادت کا موسم بنایا. اور گناہوں کو ختم کرنے کا اندازہ تو اسی سے ہو جاتا ہے کہ رمضان کا لفظ رمضان، اس کے مادہ کو جو 3 حرف ہیں را میم ضاد، جس کو روٹس کہا جاتا ہے، روٹس آف ورڈ، ان را میم ضاد کا عربی میں معنی ہی جلانا ہے. یعنی یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے، آدمی کو پاک کر دیتا ہے. یہ روزہ وہ منفرد عبادت ہے کہ جس کا کسی دوسری عبادت کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، آپ کو 150 لوگ مسلمان دیکھتے ہیں، حج کرتے ہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں زیادہ نہیں تو ایک گھر کے لوگ جانتے ہیں، ایک گھر کے 10-5 لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب ہمیں زکوٰۃ دے کے گئے. روزہ وہ عبادت ہے کہ جو آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے روزہ مکمل کیا یا نہیں. گھر میں سحری کھائی، بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، تیار ہیں، نکلے دفتر گئے. اب دفتر میں کون آپ کو دیکھ رہا ہے؟ آپ اکیلے دفتر میں ہیں. دفتروں میں آج کل سلاجے پڑے ہوئے ہیں، جوس بھرا ہوا ہے، کھانے پینے کے لیے ہر چیز موجود ہے. گرمی کا موسم ہو، آدمی اکیلا ہو، اب شیطان آئے گا، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، کھاؤ پیو، گرمی ہے، پانی پیو، جوس پیو. آدمی کیوں نہیں کھاتا پیتا؟ کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر ہے. یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا. یہ ایک خاص عبادت صرف روزہ ہے کہ اگر اللہ کی ذات پر مکمل ایمان نہ ہو تو یہ روزہ پورا ہی نہیں ہو. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سحری کھائے، شام کو جا کے افطاری بھی ان کے ساتھ کرے اور دوپہر کو لنچ اکیلا کرتا پھرے، کون جانتا؟ ممکن ہے یا نہیں؟ دل میں ایمان ہو تو روزہ مکمل ہوتا ہے، ورنہ روزہ مکمل نہیں ہوتا. یہ کمیاں کوتاہیاں دور کریں، ایمان ہمارے الحمدللہ ہے، روزہ مکمل ہو جائے گا. بعض اہل علم نے کہا کہ شیطان آتا ہے دوپہر کے وقت انسان کے پاس آ کے کہتا ہے کہ پیو. کس کا ڈر ہے؟ دوپہر میں گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، شیطان آ کے دماغ میں کہتا پیو. کون دیکھ رہا ہے؟ پیو کس کا ڈر ہے؟ اور اندر سے بندے کا ایمان کہتا ہے کہ مجھے اس کا ڈر ہے جس کا پینے کے راستے میں گھر ہے. قرآن کریم سورہ قاف آیت نمبر 16، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، ہم بندے کے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. پانی کہاں سے جائے گا، کھانا کہاں سے جائے گا؟ شاہ رگ کے راستے سے. شیطان کہتا ہے کھاؤ، کس کا ڈر ہے؟ اور ایمان کہتا ہے اس کا ڈر ہے جس کا کھانے کے راستے میں گھر ہے، یعنی مجھے اللہ کا ڈر ہے. یہ صرف اللہ کے لیے مکمل کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا بنی آدم کے سارے اعمال اس کے لیے الا الصوم، روزہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ صرف میرے لیے مکمل کیا جا سکتا ہے اور اس کی جزا بھی خود میں ہی. روزے کے لیے روزے دار اگر ایک مہینہ یا روزے کی عبادت کو مکمل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت میں بھی ایک VIP کا درجہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے باب الریان. تفصیلات انشاءاللہ آپ سنیں گے، وقت سے زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے. تفصیلات انشاءاللہ شیخ بتائیں گے. باب الریان وہ دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار داخل، صرف روزے. جنت کے 8 دروازے، صحیح بخاری مسلم میں ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اس میں سے صرف روزے دار جائیں. جیسا کہ ایئرپورٹ پہ آج کل ہوتا ہے نا VIP، یہ VIP گیٹ ہے، ہمیں ادھر دھکیل کے لے جا رہے ہیں، VIP والوں کو یہاں چل جائے جاتا ہے. VIP لاؤنج، بیٹھنے کے لیے VIPs کے لیے جگہ الگ، جانے کے لیے راستہ الگ. قیامت کے دن روزے دار VIP ہوگا، اس کے لیے گیٹ اسپیشل ہوگا.
کتنا اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کر کے میں بات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں سے اس کے متعلقہ لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ان میں سے ایک باب الریان بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ضرور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، بندہ جنت میں تو ایک ہی راستے سے داخل ہوگا، اب یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک راستے سے داخل ہو دوسرے سے نکلے پھر دوسرے سے داخل ہو گیا۔ جنت سے نکلنے کا جی چاہے گا کسی کو؟ جنت سے کون نکلنا چاہے؟ فرمایا جنت میں آدمی داخل تو صرف ایک راستے سے ہوگا۔ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، یا رسول اللہ کوئی ایسا انسان بھی ہوگا کہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے ہی بلایا جائے کہ ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر یقیناً ایسے لوگ ہیں اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو۔ ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیا کہ جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا آ جاؤ۔ اور آج کچھ بدبخت وہ لوگ ہیں جو اس عظیم ہستی کو گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، منافق تک کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں رہتے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس رمضان کے بہترین موقع، اس گولڈن چانس، یہ ایمانی بزنس کا بہترین وقت ہے۔ جس طرح سارے تاجر لوگ سیزن کا تلاش کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ نیکیاں جمع کرنے کا سیزن ہے۔ اللہ ہمیں اس سیزن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے روزے رکھنے، رمضان کی عبادتیں، اور رمضان میں خاص طور پر قرآن کریم جو کہ اس مہینے میں نازل ہوا ہے، 11 مہینے اگر نہیں بھی ہاتھ لگایا تو آپ اس کو اتار لیجئے نیچے اور قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ شیخ نے رمضان کی فضیلت پہ اور خاص طور سے تقوی کے کیا معنی ہیں، کیا مراد ہیں، اس کے اوپر بڑے عمدہ انداز میں بات کی، اور انشاءاللہ تمام ساتھیوں کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ 2 سوال کریں، کوئی آپ لوگوں میں جنہیں جواب بتاؤں وہ ہاتھ اٹھائیں، تو شیخ پوچھیں گے اور جو جواب دیں گے تو انشاءاللہ انہیں یہ دے دیا جائے گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ درس میں نے ذکر کیا ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں۔ نہیں ہاتھ اٹھانا ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ یہ تو میں بھی کہہ چکا تھا پہلے، لیکن پھر آپ نے زیادتی کر دی ہے نا۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا، چلے یہ تو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ بتائیے۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں ایسا بھی انسان ہوگا جو 8 دروازے سے جائے گا۔ آجے قرآن کریم کی آیت میں نے بالکل درس کے آغاز میں پڑھی تھی، کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ آیت سورۃ البقرہ کے کس نمبر پر آتی ہے؟ آیت کا نمبر کیا ہے؟ ہم نے 2-1 مرتبہ نمبر بھی ذکر کیا، لیکن چلیں آپ بھی بتا دیجیے۔ 183 صحیح۔ کوئی سوال آپ لوگوں کو پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر پروگرام کو ہم لوگ ختم کر دیں بس یہیں۔ باغریان سے جو آدمی جائے گا وہ سوم والا ہوگا، یہ سوم صرف رمضان کے سوم ہے یا دوسرے مہینوں میں بھی سوم رکھتے ہیں؟
بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سوال آپ نے سن لیا ہے. باب الریان جو ہے وہ روزے داروں کا دروازہ ہے، اور روزے رمضان المبارک کا مہینہ ایک روزے ہیں، اور روزے پورے سال میں مسلسل جاری رہتے ہیں. پورے سال میں ہر ہفتے میں 2 روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، ہر مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے، 13، 14 اور 15 کے روزے، اور ماہ محرم کی 9، 10 کا روزہ، ماہ ذوالحج کا روزہ، ماہ ذوالحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا روزہ، اور صوم داؤدی، جو آدمی ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، سال بھر میں روزے ہیں. لیکن اصل مراد یہاں ہے جو رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، اور جو رمضان کے روزے پابندی سے رکھتا ہے یقیناً وہ باقی روزے بھی موقع بہ موقع رکھتا رہتا ہے. روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت نے اس دروازے کو خاص کیا ہے. ہاتھ جن لوگوں کو سوال کرنا ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنا اپنا. لکھ کے بھی دے سکتے ہیں. ہاں لکھ کے بھی دے سکتے ہیں یا ہاتھ اٹھائیں، دونوں طریقے سے. میں نے سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ نہیں کہتا 3 دفعہ، اس سے کہہ دے اگر تم نے فلاں کام میری مرضی کے بغیر کیا تو میری طرف سے تم فارغ ہو. طلاق نہیں کہتا، فارغ کہنے سے یہ معاملہ ہے نیت کا. اگر فارغ ہو سے مراد اس کی یہی ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میری طرف سے فارغ ہو، یعنی اس کے دل میں اگر وہ طلاق ہی کی نیت سے ہے تو یہ طلاق بھی عام طلاق شمار نہیں ہوتی، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے طلاق معلق. اگر وہ کام کرے گی تو طلاق ہوگی، اور اگر نہ کرے گی تو اس کو طلاق نہیں ہوگی. یہ طلاق معلق ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر اس کی نیت ہے طلاق کی تو پھر ٹھیک ہے. فارغ سے مراد ہو سکتا ہے کسی اور کام سے فارغ وہ کہہ رہا ہو، لیکن عموماً یہ لفظ ایسا ہے کہ جو طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. لہذا اگر وہ کوئی پابندی لگاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ شرط رکھتا ہے کہ یہ کیا تو فارغ ہو، اس سے مراد طلاق ہی لی جاتی ہے. اور اگر اس عورت نے وہ کام کیا تو واقعی اس کو طلاق ہو جائے گی، لیکن طلاق ہوگی ایک جو کہ رجعی ہے. 3 مہینے کے اندر اندر وہ اس کے ساتھ دوبارہ رجوع بھی کر سکتا ہے. اور لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھتے ہیں، ان کو سوال پیش نہیں آتا. ہاں جی کہیے. سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سجدہ تلاوت سنت اور ثواب ہے. اگر واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ چھوڑا ہوتا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی نہ چھوڑا. دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے آیت سجدہ پڑھی، سجدہ نہیں کیا، کبھی کرتے کبھی نہ کرتے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو اتنا واضح اور اتنا مشہور ہے کہ منبر پر کھڑے ہو کر آیت سجدہ پڑھی، اترے اور سجدہ کیا، پھر جا کے اپنا خطبہ شروع کر دیا. ایک موقع ایسا آیا کہ آیت سجدہ پڑھی اور منبر سے نیچے نہیں اترے، سجدہ نہیں کیا، اور ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ ہمیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہاں سجدہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے آیت سجدہ پڑھی ہے، کبھی ہم سجدہ کرتے ہیں کبھی نہیں بھی کرتے. اگر کر لے تو اجر و ثواب، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. السلام علیکم. محمد عدنان مدثر پاکستان. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو اپنا ٹائم نماز فجر کا دیکھا جاتا تھا کہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے کہ نہیں ہے، لیکن سعودیہ میں تقریباً 4 ماہ ہو گیا آیا ہوں. نماز فجر جب ادا کی جاتی ہے دیکھنے میں عموماً دیکھنے میں نماز فجر کے لیے لوگ آتے ہیں، اللہ میں نماز پڑھی چل دی، نماز کا ٹائم ہے ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، چلتے پڑھتے نماز پڑھ کے. کیا اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جائے خیر دے اور آپ کو ہمت دے کہ آپ معاملات کو سمجھیں. یہاں پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے. یہاں مساجد میں نماز کا وقت ہے یا نہیں؟ مساجد میں نماز کا وقت طے ہے، فجر کی نماز کا وقت طے ہے، کیلنڈروں میں لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق اذانیں ہوتی ہیں، اسی مطابق جماعت ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کمپنی میں کسی جگہ چند لوگ ہیں اکا دکا اپنی اپنی پڑھنے والے،
یا سفر میں ہیں جب چاہیں پڑھ لیتے ہیں، وہ معاملہ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں اتنا ہی اندھیر مچا ہوا ہے کہ جو چاہے جب چاہے پڑھ لے، بلکہ باقاعدہ نماز کے اوقات مقرر ہیں اور نمازی مقررہ اوقات میں ہی پڑھی جاتی ہیں، اور نماز مقررہ اوقات میں پڑھنا ہی اللہ نے فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں پڑھنا فرض کیا گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت خیال کرتے ہیں یہاں نہیں کرتے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں نمازوں کے اوقات کے سلسلہ میں جتنی سستی ہوتی ہے یہاں نہیں ہوتی۔ وہاں عصر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح فجر کی نماز اتنی لیٹ کرتے ہیں کہ جو اضطرار کا وقت ہوتا ہے، اول وقت میں نہ عصر پڑھتے ہیں نہ فجر پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں لوگ کچھ کوتاہی کر رہے ہیں تو اس کو پورے ملک کے نام پر نہ تھوپیے، چند لوگوں کی غلطی ہو سکتی ہے۔ نمازوں کے اوقات طے ہیں، مقرر ہیں، اور انہیں پر پڑھی جاتی ہیں اور انہیں پر پڑھی جانی چاہیے۔ تشریف رکھیے۔ جہاں تک موضوع ہے نماز وتر کا، تو اس کے ہر حصے پر اعتراضات ہیں، ہر حصے میں اختلاف ہے۔ پہلے نمبر پر نماز وتر کا طریقہ کیا ہے؟ 3 رکعتیں پڑھنی ہوں تو 3 طریقے معروف ہیں، جن میں سے ایک طریقہ ہمارے پاکستان انڈیا میں مروج ہے، مشہور بہت ہے، لیکن کسی صحیح حدیث سے اس کی دلیل نہیں ملتی۔ 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات بیٹھے اور اس کے بعد سلام پھیرے بغیر اٹھ کے 1 رکعت اور پڑھی اور پھر اتحیات بیٹھے سلام پھیرا۔ کسی صحیح حدیث سے اس کی دلیل نہیں ملتی کہ یہ وتر کا طریقہ ہے، بلکہ یہ اس حدیث کے سراسر خلاف ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وتر کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ کرو، اور یہ وتر مغرب کی نماز کے مشابہ ہو گئی یا نہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی وہ اس میں 1 مرتبہ رفع دین کر، یہ اتنا بڑا کام کون سے کر دیا کہ مشابہ نہیں؟ مغرب پڑھنے والے لوگ 3 رکعتوں میں 7 مرتبہ رفع دین کر رہے ہیں، اس نے تو صرف دوسری مرتبہ کی ہے، ایک تکبیر تحریمہ کی اور ایک یہ، اور دوسرے نے رکوع سے جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے ہر رکعت میں 2 مرتبہ یہ، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ 7 مرتبہ اس نے رفع دین۔ لہذا وتر کو مغرب کے مشابہ کرنا منع ہے، اور وہ طریقہ وہی ہے جو ہمارے یہاں زیادہ مروج ہے، اور کسی حدیث سے اس کو دلیل نہیں ملتی۔ دوسرا طریقہ ہے 3 رکعتیں مسلسل پڑھتے جانا بغیر قاعدہ کیے، ایک ہی قاعدہ اور ایک ہی سلام، اکٹھی 3 رکعتیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہے جو یہاں مروج ہے، اور وہ ہے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دی، اور اس کے بعد 1 رکعت جو ہے وہ الگ سے پڑھی۔ اور رہا مسئلہ دعائے قنوت کے مقام کا، تو صحیح احادیث میں دعائے قنوت کے مقام 2 ثابت ہیں، رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی۔ اگر کوئی رکوع سے پہلے جہاں سورہ فاتحہ یا قل هو اللہ اس کے بعد ختم ہوئی، اس کے ساتھ ہی دعائے قنوت شروع کر دے، جائز ہے۔ اور اگر کوئی رکوع کے بعد اٹھ کے دعائے قنوت پڑھتا ہے تو حدیث میں وہ ثابت ہے۔ یہ دونوں طریقے جائز ہیں، اس میں کوئی ایسی اختلاف والی بات نہیں ہے، یعنی 2 جگہ ہیں لیکن دونوں جگہ ثابت ہیں، اور وہ 3 طریقے ہیں، ان میں سے 2 ثابت ہیں، تیسرا ثابت نہیں، لیکن سب سے زیادہ مروج وہی طریقہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت شدہ طریقے ہیں، ان کو اپنائیں۔ اپنے ماں باپ کے طریقے کو صرف اس لیے پکا کر کے نہ پکڑے رکھیں کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح پڑھتے آئے۔ زمانہ تحقیق کا ہے، تحقیق کیجئے، معلوم کیجئے، جو صحیح قرآن و سنت سے ثابت نماز ہے وہ ادا کیجئے، اسی میں انشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں۔ کہاں یہ تیسری رکعت آپ نے؟ ہاں اچھا، اگر آپ بھول کے کھڑے ہو گئے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ یعنی پہلا درمیانہ قاعدہ چھوٹ گیا
اور درمیانہ قاعدہ واجب ہے. اگر کسی کا درمیانہ قاعدہ چھوٹ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدے کرے اور اس کے بعد سلام پھیر دے، اس کا وہ انشاءاللہ کفارہ ہو جائے گا. نہیں، آدھے سے اوپر اٹھ گئے تو آپ بیٹھے نہیں، کھڑے ہو کے نماز جاری رکھیں اور آخر میں سجدہ صاحب جو 2 سجدے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے وہ کر لیں. اور اگر اٹھتے اٹھتے پتہ چل جائے تو پھر بیٹھ جائیں، پھر نہ اٹھیں. اب میں سوال کر لوں، کہیں آپ کو بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے کہ سوال کریں گے تو کھانا اور لیٹ ہوتا جائے گا. میرا خیال ہے کہ کھانے کا موقع بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک اس پہ روشنی ڈالے، دعائیں اور نیت پہ جو رمضان کے روزے میں افطار کا بہت اچھی بات کہی ہے انہوں نے. کہہ رہے ہیں کہ نیت جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے، کہتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے کل کے روزے، رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی. غدن کہہ رہے ہیں جبکہ یہ روزہ آج کا ہے. پہلی بات یہ سحری آج کی ہوتی ہے نا یا کل کی؟ سحری آج کی ہوتی ہے. عربی زبان اتنی فصیح زبان ہے کہ غد کا لفظ یا کل کے لیے آتا ہے یا قیامت کے لیے آتا ہے. اب یہ روزہ کل کا ہے یا قیامت کا روزہ رکھتا ہے آج کا اور کہتا ہے کل کا روزہ. اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو یہ لوگوں میں غلطی نہیں ہو سکتی تھی. یہ مولویوں نے کوئی جوڑ توڑ کر کے بنائی ہوئی ہے اور یہ ثابت نہیں ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ خلفاء راشدین سے، نہ صحابہ سے. یہ کسی سے بھی یہ کلمات ثابت نہیں ہیں. نیت دل سے. آپ نے رات کو ارادہ کر لیا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، موبائل میں ریمائنڈر لگا لیا، ٹیلی فون اور جو ٹائم پیس ہے اس میں چابی لگا دی. یہ ساری تیاریاں ہیں. دہی لا کے رکھ لیا کہ صبح سحری کھانا ہے یا کچھ اور پکا کے. یہ ساری کی ساری نیتیں ہیں. اب نئے سرے سے باقاعدہ یہ کہنا کہ میں اب روزہ رکھ رہا ہوں، میں اب اس وقت چاول کھا رہا ہوں تاکہ دن کر، یہ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اگر کسی کے لیے کوئی کلمات ثابت ہیں حدیث میں تو وہ کہے جا سکتے ہیں. روزے کے لیے ایسی کوئی بات ثابت نہیں. اور جب روزہ کھولیں گے تو اس وقت ذهب الدمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اور وہ دوسری جو دعا معروف عموماً کی جاتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی سند ضعیف ہے. صحیح سند کے ساتھ یہ دعا ثابت ہے. اور یہ بھی آپ کھجور کھائیں، پانی پئیں، ساتھ ہی یہ دعا کریں. ذهب الدمع، پیاس گئی، وابتلت العروق، اور آنتیں تر ہو گئی، تازہ ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہو گیا. یہ دعا روزہ کھولنے کے ساتھ یا کھولنے کے بعد، پہلے نہیں. پہلے کوئی اور دعائیں مانگیں کیونکہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. افطاری سے پہلے کوئی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. اور یہ دعا ہے کہ جب کھجور کھا لیں، پانی پی لیں تو اس وقت یہ کلمات کہیں، کیونکہ ان کلمات میں یہ بات موجود ہے ذهب الدمع، اب پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق، آنتیں تر ہو گئیں، گیلی ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور ہمارے روزے کا اجر جو ہے وہ اللہ کے یہاں ثابت ہو گیا. اسی طرح ہمارے یہاں نماز کی نیت کی جاتی ہے. آدمی گھر سے چلا، مسجد میں آیا، اذان سنی، امام آگے کھڑا ہے، اب یہ شروع کرتا ہے کہ 4 رکعت نماز فرض پیچھے سے امام کے منہ قبلہ شریف. یہ ساری ڈیٹیل کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل کا عمل ہے اور لمحہ بھر کا عمل ہے. آپ نے جیسے قبلہ کی طرف منہ کیا آپ کو معلوم ہے، امام کے پیچھے ہیں یا اکیلے ہیں، سنت ہے یا فرض ہے آپ کو معلوم ہے. صرف نیت دل کا کام ہے. اور یہ باقاعدہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے شرح وقایا، عمدۃ الرعایا اور کئی فقہ حنفی کی کتابیں موجود ہیں جن میں لکھا ہوا ہے النیہ محلھا القلب، نیت کا مقام دل ہے، زبان نہیں. زبان سے نیت نہیں ہوتی، زبان سے کلام ہوتا ہے. ہم عموماً اپنے عام انداز میں بھی یہی بات کہتے ہیں نا کہ میں نے دل میں نیت کر رکھی ہے. دل میں نیت کر رکھی ہے وہی نیت ہے. جب اس کو بیان کریں گے تو وہ نیت نہیں، وہ بیان ہے یا وہ کلام ہے. لہذا نماز کی، روزے کی نیت ثابت نہیں ہے. بغیر کسی کلمات کے دل میں جو نیت و ارادہ ہے وہی اس کے لیے کافی ہے.
یہ نیت کر کے آئے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ تصویر بنوانی ہے. انہوں نے بر وقت نیت کر لیا. میں نے کہا کہ تصویر تو بن رہی ہیں سب کی بن رہی ہے, آپ بھی بنوائیے. اب ایک وہ آئے گا پھر وہ کہے گا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں تم جاؤ. یہ کوئی اتنا اچھا شوق نہیں ہے, یہ بن رہی ہے, اس میں تو کام آئیں گی بعد میں, کوئی باتیں سن لے گا, اب یہ کس کام آئے گی. ایک روزے کے بارے میں بتا دیں کہ 9 ذی الحج کا روزہ یہاں ہوتا ہے سعودی عرب میں, پاکستان میں تو فرق ہے نا. یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے اور ان دنوں میں خاص طور پر جب سے یہ سیٹلائٹ آیا ہے تب سے یہ مسئلہ بڑے زور سے اٹھایا جا رہا ہے, اور اسی مسئلے کو لے کے اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان میں, انڈیا میں, دنیا بھر میں ایک ہی دن روزے شروع ہوں, ایک ہی دن عید ہو, ایک ہی دن حج ہوتا ہے, ایک ہی دن یہ بھی ہو وہ بھی ہو, جبکہ یہ قرآن و سنت سے ایسا ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضرت امیر معاویہ کے پاس, مختلف لوگوں کے پاس مختلف زمانوں میں باہر سے لوگ آ کے خبریں دیتے رہے کہ ہم نے فلاں جگہ چاند دیکھا ہے اور فلاں دن روزہ رکھا تھا. آپ فرمایا گیا کہ ہم نے جب چاند دیکھا ہے تو روزہ رکھنا شروع کیا تھا, جب چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھنا بند کر دیں گے, یعنی عید کر لیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, چاند دیکھ کے روزہ رکھنا شروع کرو, چاند دیکھ کے افطار کرو, یعنی عید کر لو, عید الفطر کر لو. یہ معروف حدیث ہے. اور برصغیر پاک و ہند میں خاص طور پر پہلا, آپ یہ سوچیں کہ سیٹلائٹ آنے سے پہلے ہمارے ملکوں میں یوم عرفہ کا روزہ کب رکھا جاتا تھا؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے. سیٹلائٹ آنے سے پہلے ہمارے ملکوں میں وہی کے کیلنڈر, وہی کی تاریخ لے کے رکھا رہا. صدیوں سے یہ عمل چلتا آ رہا ہے اور یہی صحیح ہے. جس ملک میں جب وہ تاریخ ہوگی وہ اسی تاریخ کو روزہ رکھیں گے. لیلۃ القدر کے بارے میں یہی سوال آ جاتا ہے کہ سعودی عرب میں آج ہے, پاکستان میں کل ہے. میں ساری باتیں اکٹھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سوال میں باقی گنجائش نہ رہے. عید اکٹھی کہہ رہے ہیں پاکستان میں, حج کی بات کی ہے میں نے, حج کی بات کی ہے. میں نے جو کہا, میں بات کی سمجھ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے صرف ذوالحج کے 9 ذوالحج کے روزے کا کہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عید کے لیے بھی یہی مسئلہ اٹھا ہوا ہے, روزے کے لیے بھی یہی مسئلہ اٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ روزہ ایک دن پورے پاکستان, انڈیا اور سعودی عرب میں ایک ہی دن ہو, جبکہ یہ ممکن نہیں. 2 گھنٹے کا فرق ہے. اور چاند کتنا ہوتا ہے پہلا؟ آدھا گھنٹہ, 45 منٹ, 1 گھنٹہ. چاند کی پہلے دن کے چاند کی عمر 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے, جبکہ پاکستان انڈیا کا 2, 2.5 اور بنگلہ دیش تک 3 گھنٹے کا فرق. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا میں ایک دن چاند نظر آئے اور ایک دن ہی چاند ڈوب جائے. ہر ملک کی اپنی اپنی رویت ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک ملک میں ایک دن عید ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ سرحد میں ہمارے پٹھان بھائی ایک دن عید کریں اور کراچی والے دوسرے دن کریں, یہ مناسب نہیں. ایک دن ہی ساری عید رہے. اور اسی طرح یہ جو روزہ الگ الگ ایام میں ہے, یہاں روزہ آج شروع ہوا, پاکستان میں کل شروع ہوگا, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں یہاں عید ہو گئی, وہاں اگلے دن عید ہو جائے گی. اسی طرح یہاں روزہ 9 ذوالحج کا یوم عرفہ کا آج ہے. ٹیلی ویژن نے تو بتا دیا کہ حاجی صبح عرفات جا رہے, لیکن پہلے دنیا کو یہ معلوم نہیں تھا. جو عمل 1400 سال ہوتا آیا, کیا وہ غلط ہو جائے گا؟ اپنی 9 تاریخ کا روزہ رکھیں اور اپنے دل کی خوشی کے لیے, کیونکہ وہ پورے 10 کے 10 دن ہی بہت مبارک ہیں, اور ان میں سے اگر کوئی حاجی نہ ہو تو اسے 9 دن کے روزے رکھنے کی اجازت, بلکہ اجر و ثواب ہے, پہلی سے لے کے 9 تک. حاجی کو 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ نہیں رکھا. اب 9 روزے رکھنے جائز ہیں تو پھر کیا اتنی پریشانی والی بات ہے کہ 8 کا بھی رکھ لیجئے, 9 کا بھی رکھ لیجئے. 8 انڈیا پاکستان میں ہوگی, یہاں 9 ہوگی.
सऊदी अरब का यौम अरफा हो गया 9 तारीख को, अपना रख लीजिए, जो कि हमेशा से यौम अरफा आ रहा है। ये मसला अब सेटेलाइट ने पैदा किया है, वरना ये मसला था ही नहीं। क्लियर है या नहीं? मेरा सवाल है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं उसका माली पोजीशन वो नहीं है कि वो हज कर सके, लेकिन यहाँ से चोरी छिप रास्तों से जो लोग जाते हैं, इन लोगों का हज करने का पोजीशन क्या है, ये थोड़ा सवाल। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हमारे साथ अरफात में एक साहिब मौजूद हैं, टेंट में शोर मचा दिया, कहा कि जो लोग बगैर तस्रीह के आए हैं उनका हज नहीं है। मैंने कहा कि आप इस मामले को इतना ज़ोर शोर से शोर मचा के ना कहें, जो आ गए अरफात में अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो गए, अब उनकी जेब में वो तस्रीह नहीं है तो इसका माना ये नहीं है कि उनका हज ही इंदला कबूल नहीं। इतनी सख्ती से ये काम ना करें, नहीं जी ये है वो है करते रहे, शोर मचाते रहे, और अगले 1, 2, 3 साल के अंदर अंदर उनकी वालदा विजिट पे आ गई, और विजिट वालों की तस्वीर नहीं बनती। ये तो अकेले में है ना, विजिट वालों की तस्वीर चाहे वो गवर्नर का बेटा पाकिस्तान से क्यों ना आए, तस्वीर नहीं बनेगी, हज करेगा। तो वही साहब जो हैं अब कहते हैं कि मैं अपनी वालदा को लेके जाना चाहता हूँ, मुझे बताइए। यानी जरूरत पड़ गई और मसला पेश आ गया। जब जरूरत नहीं है, अपनी तस्वीर बनी हुई है, दूसरों के ऊपर बातें। मसला ये नहीं है कि शरअन कानूनन गैर कानूनी है, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमत का हर वो काम जो कि शरीयत के खिलाफ ना हो, उससे अगर हुकूमत रोके तो रुकना चाहिए। इंतजामात के लिए हुकूमत ने कहा कि तस्वीर लेके जाओ, ताकि 5 साल में एक हर मरतबा आदमी जा सके। अगर कोई किसी वजह से चला ही जाता है तो ये गैर कानूनी फेल है, लेकिन उसका हज इंशाल्लाह कबूल हो जाएगा। ये ज़हन में रखें, इंशाल्लाह हज कबूल होगा। लेकिन अगर वो पकड़ा गया मक्का में, मिना में, अरफात में, रास्ते में पकड़ा गया बगैर तस्रीह के जाते हुए, तो आपको मालूम है क्या हाल हो रहा है, आउट किया जा रहा है, स्टैंपें लग रही हैं, ये हो रहा है, वो रहा है, वो है आदमी की जिम्मेदारी। लेकिन अगर वो पूरे अरकान हज अदा कर लेता है, उसका इंशाल्लाह हज सही है, और माले हलाल से हज करे। अब रहा ये कि उसके पास तस्रीह के लिए, उसके पास हमले वालों को देने के लिए, एक आदमी ताइफ में है, पैदल निकल गया, एक आदमी जद्दा में है, गाड़ी में निकल गया, और तो और जो लोग मक्का के अंदर रहते हैं वो तस्वीर नहीं बनाते, वो जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। अब हम कहें कि उनका हज ही नहीं होता? हज कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है। लिहाजा फतवों में इतनी सख्ती नहीं इख्तियार करनी चाहिए कि उसका हज बातिल है। बातिल होने के लिए दलाइल चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, पाबंदी को कबूल करना चाहिए, और ये पाबंदी जायज़ है, ताकि वहाँ के इंतजामात में गवर्नमेंट को आसानी रहे। आप अंदाजा करें, हमारे यहाँ अगर घर में बारात आनी हो तो पूरे गांव को मुसीबत पड़ी होती है कि कल वहाँ बारात है, वो दूध इकट्ठा कर रहा है, वो 4 पाइयाँ ला रहा है, वो बिस्तर ला रहा है, और तो बारात कितनी आएगी? 100 आदमी, और यहाँ तो मिलियंस लोग इकट्ठे होते हैं, उनके लिए खाना पीना ये वो सारे मामला के इंतजाम करने होते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट ने एक पाबंदी लगाई है कि 5 साल में लोकल लोग 1 मरतबा आए। बहुत अच्छी बात है, अगर एहतराम कर सकें तो करें, लेकिन अगर कोई ये पाबंदी तोड़ के चला गया है तो ये फतवा ना दाग दें कि उसका हज बातिल हो गया है। अल्लाह उसका हज कबूल करे, वो गुनाहगार है, हुकूमत का भी, अल्लाह का भी। अल्लाह ताला से माफी मांगी, अल्लाह गफूर रहीम है। हुकूमत पकड़ ले तो हुकूमत को गफूर रहीम नहीं होती ना। और कोई सवाल? अल्लाह शेख को जज़ाए खैर दे, और आप तमाम साथियों को भी जज़ाए खैर दे कि अपनी उसके ऊपर कंट्रोल किए हुए यहाँ बैठे हुए हैं। और मकसद यही है कि हम लोग दीन सीख लें और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को दीन सीख कर उस पर अमल करने और लोगों को सही दीन की तरफ दावत देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बस यही से हम प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करते हैं।